الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اصل مخاطب تو ماں بہنیں ہیں. تو میری عادت نہیں کہ سامنے کر، اس وقت منہ دوسری طرف ہوتا ہے تاکہ عورتوں کی طرف متوجہ، آپ پیچھے بیٹھ کر، لیکن آج کر لیتا ہوں. تو اصل مخاطب تو وہی ہے، لیکن فائدہ دونوں کو ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ مستورات کے سلسلے میں جو بیانات ہوں گے، اس میں دیکھو عام طور پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے گھروں میں جھگڑے ہوتے کہ نہیں؟ کبھی بچوں کے جھگڑے ہیں، کبھی بڑوں کے جھگڑے ہیں، کبھی سسرالی جھگڑے ہیں، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں. یہ ہوتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ختم کیا جائے، کیسے کیا جائے، انشاءاللہ اس کے بارے میں اس مرتبہ باتیں ہوگی. ہاں لگا. ہاں تو دیکھو، انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کا عادی ہے، اکیلا نہیں رہتا بلکہ ایک مل جل کر رہتا ہے. اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، محسوس کرنے کے لیے دل عطا کیا ہے. جذبات اور احساسات رکھنے والا انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوکا تڑپتا رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک احساس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی بیمار ہو اور باپ اس کے علاج کے لیے کوئی کوشش نہ کرے؟ اسی لیے انسان ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے. جی، اسی لیے انسان جو ہے ایک معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے. اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں. اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں. ایک انسان کی بیوی اور بچے سب مل کر ایک گھرانہ بنتا ہے. بیوی بچے سب مل کر ایک گھرانہ بنتا ہے. اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں. آپس میں مل جل کر رہنے کی ایک ہماری عادت ہے. پھر کئی گھرانے مل کر ایک خاندان بنتا ہے، اور کئی خاندان مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، اور کئی معاشرے مل کر پھر شہر بنتا ہے. شہر آباد ہوتے ہیں، ایک آباد ملک آباد ہوتے ہیں، کئی شہر مل کر ملک آباد ہوتے ہیں. اس طرح مل جل کر رہنے کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں. معاشرتی زندگی. لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جس طرح برتن اکٹھے رہے تو کھٹکتے ہیں، آواز کرتے ہیں. ہاں، برتن اگر ایک ساتھ رہے تو کھٹکتے ہیں، یعنی آواز کرتے ہیں.
اسی طرح انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو بسا اوقات ایک دوسرے کے ساتھ رنجش ہو جاتی. بھائی برتن ہو تو ٹکراتے کہ نہیں ٹکراتے؟ آواز آتی ہے نا. تو پھر انسان بھی جب ایک ساتھ میں رہیں گے تو نہیں ٹکرائیں گے؟ ہوگا، تھوڑا بہت تو ہوگا، آواز آئے گی. اسی کو رنجش کہتے ہیں. کبھی انسان زیادہ توقع رکھتا ہے، اوور ایکسپیکٹ کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. ہاں، ایک بندہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو اس پر رنجش ہو جاتی ہے. کبھی دوسرے کے کسی رویے کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو کسی نہ کسی طرح آپس میں الجھاؤ رہتا ہے. شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے. شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں. کبھی تو آپس میں سرد جنگ، کولڈ وار ارے ہوتی ہے، سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے آپس میں. اور کبھی گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کا نام فساد ہے. گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کا نام فساد ہے. اور قرآن مجید میں آیا ہے واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. آج کون سا گھر ہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں نہ ہو؟ سب گھروں میں ہوگا، رنجشیں نہ ہو. کہیں بھائی بہن میں رنجش ہوتی ہے، کہیں اولاد اور ماں باپ میں رنجش ہوتی ہے، اور کہیں میاں اور بیوی کے درمیان میں لڑائیاں، کہیں ساس اور بہو کے جھگڑے، کہیں دو پڑوسیوں کے آپس میں جھگڑے، اور دفتروں کی حالت تو بتانے کے قابل ہی نہیں. جہاں چند بندے مل کر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے فساد، حسد کی انتہا ہوتی. اس قدر ہوتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت، اللہ عزت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، اور دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. حسد ہوتا ہے نا، کسی کی عزت دیکھی نہیں جاتی تو دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. دفتروں کا، آفسوں میں کام میں، کمپنیوں میں کام کرنے والوں میں زیادہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو رسوا کرنے میں یا غیبت کرنے میں گزر جاتے ہیں. ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہے. جی، تو شروع میں اس عاجز کا ارادہ تھا کہ اس دفعہ رمضان کی محفلوں میں لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ نصیحت کرے، مگر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ سفر کر کے جب یہاں پہنچا تو اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالی کہ بیانات سے مقصود کیا ہے؟ اصلاح ہے، اور اصلاح میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو بات کی جائے. جی، تو اصلاح ہے، اس لیے اس دفعہ یہ بات زیر بیان رکھی جائے کہ آپس کے جھگڑے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. جی، محبتوں کیسے رہ سکتے ہیں. چنانچہ اس رمضان میں مستورات کے لیے جتنے بھی بیانات ہوں گے، بنیادی طور پر ان کا جو محور ہوگا، یعنی جو مقصد ہوگا، وہ جھگڑوں اور فساد کو کیسے ختم کرنا. جھگڑے اور فساد کو، اس کے لیے مختلف حصے بنائے گئے ہیں. جیسے کبھی بچوں کے جھگڑے ہوں گے، سمجھے، اور پھر بڑوں کے جھگڑے، گھریلو جھگڑے، اس دیواجی میاں بیوی کے جھگڑے، ساس اور بہو کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے. تو جھگڑوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی. ابھی دیکھو یہ سارے قابو میں آئیں گے یا اس میں سے کچھ قابو میں آئیں گے، کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے
ہم بڑوں کے جھگڑوں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہمیں بڑے جھگڑتے رہتے ہیں، بچے بھی جھگڑتے ہیں لیکن بچے جھگڑتے جلدی مل جاتے ہیں، اور بڑے جھگڑتے ہیں تو فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم بڑوں کے جھگڑوں سے شروع کریں. الحمد للہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ لا يحب الفساد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بڑوں کے جھگڑے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور بچے ہیں چھوٹے ہیں نا تو ان کے جھگڑے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. آج کا عنوان ہے بڑوں کے جھگڑے. جو لوگ جوانی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، عقل پختہ ہو جاتی ہے، ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجش ہوتی ہے، لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جذبات اور خیالات میں پختگی آ جاتی ہے، لہذا ان پر ہر بات کا اثر دیر پا رہتا ہے. بچوں کا آپس کے جھگڑے کا اثر تھوڑی دیر رہتا ہے اور بڑوں کا زیادہ رہتا ہے، دیر پا ہوتا ہے. انہیں مدت و بات یاد رہتی ہے، اور اس میں اس وجہ سے پیچیدگی آ جاتی ہے کہ اس عمر میں پہنچ کر انسان پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو اپنے حالات و کیفیات کا پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. لہذا آپ چہرے سے دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، ہاں یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، جبکہ اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کھٹک رہی ہوگی. تو بڑی عمر کے بندے کو خوشی اور غمی کو چھپانے میں مہارت حاصل ہوتی. چھوٹے بچے اپنی غمی کو جلدی کھول دیتے ہیں، لیکن بڑے اپنی غمی ہو یا خوشی ہو چھپاتے ہیں. ایک تو بات کا اثر دیر تک، اور دوسرا انہوں نے اپنی زندگی احساسات کا دوسروں کو پتہ ہی نہ چلنے دیا. اور تیسرا جلتی پر تیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی اچھائیاں تو بھول جاتی ہے، مگر ان کی غلطیاں ہمیشہ یاد رہتی. ایک انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو، دوسروں کی اچھائیاں بھول جاتا ہے اور غلطیاں ہمیشہ یاد رہتی ہے. تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑوں کے جھگڑے بھی بڑے بن جاتے ہیں اور دیر تک رہتے ہیں. تو تین باتیں کون سی؟ ایک تو بات یہ کہ اس کا اثر، یعنی انسان اپنی خوشی اور غمی کو چھپانے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کی بات کا اثر دیر تک رہا. اور دوسرا، انہوں نے اپنی زندگی کے احساسات کا دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. اور تیسرا، جلتی پر تیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی اچھائیاں تو بھول جاتا ہے لیکن اس کی غلطیاں یاد رکھتا ہے. یہ انسان کے اندر یہی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. بڑوں کی سوچ، پھر اس میں ایک چیز مزید شامل ہو جاتی ہے کہ بڑوں کے اندر سوچ کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے بچوں کے مقابلے. وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو اپنے ذہن میں لے کر سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو سوچنے کے لیے مواد مل جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر ایک خیالی عمارت بنانا شروع کر دیتے ہیں. انسان سوچتا ہے نا، ایک خیالی پلاؤ جس کو کہتے ہیں، خیالی عمارت بنانا شروع کر دیتے ہیں. فلاں نے آج اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، لگتا ہے اپنے گھر میں خوش نہیں لگتا. شروع کر دیا، کپڑے اچھے نہیں تھے یا روتا ہوا آیا تو کیا سوچتے تھے؟ اس کا کہیں نہ کہیں جھگڑا ہوا ہوگا، کچھ پریشانی ہوئی ہوگی.
تو خیر، تو کسی کا اس کے کپڑے اچھے نہیں دیکھے تو فوراً انسان خیال کرتا ہے یہ گھر میں خوش نہیں لگتا، خاوین کے ساتھ نہیں بنتی. یعنی اگر ایک عورت نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا تو اپنا خیال میں لگا اس کا خاوند کے ساتھ نہیں بنتی. ہو سکتا ہے کہ اس کو ساس پسند نہ کرتی ہو، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. اب ایک عورت جو سادگی کی نیت سے بیان سننے کے لیے سادہ کپڑے پہن کر کہیں گئی، اس پوائنٹ کو لے کر انہوں نے اس پر اپنے خیالات کے تانے بانے شروع کر دیے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے یہ چیز، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہاں، کہ وہاں تو اگر کپڑے ذرا سا سادہ پہنے تو یہ کیوں. ہاں، تو پھر تانے بانے شروع کر دیتے. ایک تو اسٹوری بنائی جاتی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سب خیالات میں ہوتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے، اپنے گھر میں خوش نہیں. اسٹوری بھی بن گئی اور نتیجہ بھی نکل گیا. اسٹوری بنا دیا، اس کا نتیجہ بھی نکال دیا خود بخود، حالانکہ ہے کچھ نہیں، لیکن سب خیالی پلاؤ. بدگمانی کی نحوست. ہمارا ایک دشمن شیطان ہے. کون ہے بھائی؟ ہاں، ہمارا ایک دشمن شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. وہ بدگمانی کے ذریعے صورت حال کو اور زیادہ برا بنا دیتا ہے. بدگمانی کے ذریعے سے صورت حال کو اور زیادہ برا بنا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی چھوٹی غلطی کو بڑا سمجھتا ہے اور بڑی بڑی غلطیوں کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے. دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا بدگمانی کہلاتی ہے. دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا یہ بدگمانی کہلاتی ہے. شریعت نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. جی، بڑوں کے جھگڑوں کی بنیاد میں اکثر و بیشتر بدگمانی کی نحوست شامل ہوتی ہے. بڑوں کے جھگڑے، ہاں، تو کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی شامل ہوتی ہے. حقیقت کچھ نہیں ہوتی، بدگمانی کی وجہ سے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتا ہے. سوچ تو ہمیشہ اکثر جھوٹ ہوتی ہے. ایک تو گمان کہتے ہیں سوچ کو، اور ایک ہے بدگمان یعنی اس کو برا سوچنا. تو انسان گمان کرتا ہے، کوئی بھی تھنکنگ کرے گا تو اس میں کوئی اچھی بھی ہوگی، کوئی بری بھی ہو سکتی ہے. اور ایک ہے بدگمانی کہ بری ہی سوچنا. سمجھے؟ تو فرمایا بجائے نیک گمان کرنے کے شیطان بدگمانی کرواتا ہے. ایک اچھا گمان بھی ہو سکتا ہے، بدگمان بھی ہو سکتا ہے. انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، ایمان والوں کے بارے میں. اور ہم سب ایمان والے ہیں. انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے. ایمان والوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جی، وما يتبع اکثرهم الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی انداز کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. گمان، چونکہ مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھنے کا حکم ہے، تو ذرا توجہ فرمائیں کہ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کیوں کی. اگر ہم نے بدگمانی کسی کے بارے میں کی ہے
قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کے بارے میں بدگمانی کیوں کی. اس پر ہمیں ثبوت پیش کرو. اللہ تعالیٰ مانگیں گے. اور اگر بندہ نیک گمان رکھے گا اگرچہ دوسرا بندہ برا ہو تو ثواب تو اس کو خود بخود مل جائے گا. یہ کتنے مزے کی بات. ایک بدگمانی ہے، ایک حسن زن ہے، اچھا گمان. اچھا گمان، آدمی برا ہے پھر بھی تم اچھا رکھو گے تو تمہیں نیکی ملے گی. لیکن آدمی اچھا ہے اور تم نے برا گمان کیا ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی. فرمایا ثابت کرو. اور ہم نے تو خالی خیال میں تھے، کچھ دیکھا تو کچھ نہیں، یا سنی سنائی بات پر ہم نے سوچ لیا. تو فرمایا نیک گمان رکھو اگرچہ کوئی برا ہو. اللہ تعالیٰ نیکی پھر بھی دے دیتے ہیں. اور اگر بدگمانی کر لی تو قیامت کے دن اس کے اوپر دلیل شرعی پیش کرنی ہوگی، ثبوت دینا پڑے گا، ورنہ انسان اس جرم کے اندر خود گرفتار ہو جائے گا کتنا ہی نیک ہو. بدگمانے کی ایک اخلاقی بیماری ہے. یہ بیماری ہے. ارے ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر نہیں ہے. ہاں، یہ انسان کی فطرت میں ہے. اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے شریعت آئی. ہاں، نبی علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین میں وہی ہے کہ انسان تو بگڑا ہوا پیدا ہوا ہے اور یہ دین ہمیں اچھا بناتا ہے. تو یہ بدگمانی تمام جھگڑوں کی بنیاد. شیطان فساد پیدا کرنے کے لیے پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو آپس میں بدگمانی کراتا ہے. فساد کی جڑ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بدگمانی. کسی کو کہاں جاتے ہوئے دیکھا، اب شروع ہو گئے. یقین کچھ نہیں، لیکن بس سوچ کر اور پھر اس بات کو ایسا مارکیٹ میں پھیلاتے ہیں کہ گویا ایک سچ ہے. ہاں، تو یہ بہت دھیان رکھیں. یہ بڑوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر بیماری ہے. تو بدگمانی میں شیطان کس طریقے سے تھا؟ کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط اندازے، غلط خیالات پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے. بات اتنی ہوتی نہیں جتنی اسے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور خواہ مخواہ کے اعتراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا. قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے اور دوسروں کے سامنے پہلے جہنم میں، یعنی دوسروں کے سامنے، اور وہ دوسروں کے سامنے پہلے جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے. یعنی جو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے ان کو سب سے پہلے سب دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت تھی، اس لیے انہی کے سامنے ان کو ڈالا جائے گا. بدگمانی کا یہ ہوگا نا کہ ایسا نہیں تو وہ سب دیکھے، ارے یار یہ آدمی تو بڑا نیک تھا، یہ تو بڑا نیک تھا، ارے تو برا نکلا کہ ہمارے سامنے جہنم میں ڈالتے ہوئے دیکھا. تو وہ بدگمانی کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہے کہ سب کے سامنے اس کو جہنم میں ڈالیں گے. اس لیے کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت تھی. اس کا تعلق عادت سے ہے کہ اپنے سوا نگاہ میں کوئی بچتا ہی نہیں، کوئی جچتا ہی نہیں، اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھ، باقی سب برے. ہر آدمی کہتا ہے میں ہی سب سے اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں. لاکھ اچھا یا کسی کی ہو نظر ہی نہیں آتی. لاکھ اچھا یا کسی کی ہو نظر ہی نہیں آتی. تو برائیوں کے اوپر تو دوربین فٹ کی ہوتی ہے. برائیوں کے اوپر بھائی دوربین کیا ہوتی ہے کہ دور کی چیز قریب بھی نظر آتی ہے نا. تو برائیوں کے اوپر ہماری دوربین ہے کہ بیچارے کے خالی کہیں کہیں خالی ذرہ ہے اتنا بڑا نظر آئے گا، او یہ تو آدمی بہت بگڑا ہوا ہے. حالانکہ ایک نقطہ ہے اس کو لگاؤ، لیکن دوربین لگائی اس سے جلدی بڑا دکھتا ہے. ارے لگائی ہے نا ہم نے بھی. ہٹا لو اس کو، نیکی کی دوربین لگا دو. نیکی کہ کسی کی نیکی ہو نا تو ہمیں اچھا نظر آئے. جی
تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ان کو عادت ہے. تو فرمایا تو برائیوں کے اوپر تو دوربین فٹ کی ہوتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ خوردبین فٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں. دوربین نہیں، خوردبین، کہ کچھ نظر آئے. جی ہاں، جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے. اب ہم جو معاملہ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو سوچ لو کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. میں اگر دوسری کی برائی دیکھ رہا ہوں تو اللہ بھی میری برائیاں دیکھے. بس یہی دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کریں گے. ذرا ذرا سی باتوں پر بدگمانی ہونے لگ جاتی ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانی شروع کر دے تو پھر آپس میں جھگڑے اور نفرتیں ہی پیدا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے اور اس بیماری سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ایک عورت اپنے بچے کی نیپی تبدیل کروا رہی تھی، پیمپر. تو اس کی کہیں انگلی کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی. اتنے میں گھر کے بچوں نے شور مچا دیا کیا کہ پہلی کا چاند نظر آ گیا. عید کا یا رمضان کا جو بھی ہو، کہ چاند نظر آ گیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا. اس نے سوچا کہ میں بھی پہلی کا چاند دیکھ لوں. اب یہ جب پہلی کا چاند دیکھنے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ انگلی اپنے ناک پر رکھ لیتی ہے. تو اس نے انگلی اپنے ناک پر رکھی اور جب چاند کو دیکھا تو کہنے لگی ہاں ہے تو صحیح، لیکن پہلی کا چاند پتہ نہیں اس دفعہ بدبودار کیوں ہے. چاند پر ڈال رہی ہے کہ بدبودار کیوں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چاند بدبودار نہیں تھا، اس کی انگلی کے اندر بدبو تھی. اور کہاں ڈالا؟ تو کیا مطلب؟ برائیاں حقیقت میں اپنے اندر ہوتی ہے لیکن ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہے. جیسے نجاست بدبو اس کی انگلی میں تھی لیکن اس کو چاند میں نظر آئی. چاند بدبودار نہیں ہے، دوسرا آدمی پاک صاف ہے لیکن ہم ہی خود گندے ہیں. تو یہ ہے، یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے. یہ وسوسے اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دے تو پھر آپ بدگمانی سے بچ جائیں. جی، بدگمانی سے بچ جائیں. سوچنے کے لیے مواد دے دیتا ہے اور اس پر بندے سوچ بچار کر کے بالآخر بدگمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. جب بھی شیطان ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے، آپ اس وسوسے کو سوچنے کے بجائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر اس کو نکال دو. کسی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئے، دیرانی کے بارے میں یا جیٹھانی کے بارے میں یا ساس کے بارے میں یا پڑوسن کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو فوراً پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس خیال کو نہ سوچے، نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ شیطان بدگمانی کا مرتکب کروا کر آپ کو خیر سے محروم کر دے گا. جی، شیطان تو ایسا بدبخت ہے، شیطان تو ایسا بدبخت ہے کہ بس وہ وسوسہ ذہن میں ڈالتا ہے. شیطان تو ایک نقطہ لگا کر چلا جاتا ہے، پھر بعد میں ہم اس پر سوچتے رہتے ہیں. اس لیے آپ وسوسے کو مت سوچے، اس خیال کو مت آگے بڑھائیے، بلکہ ہمارے پاس دو ہتھیار ہیں. ایک ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرا ہتھیار ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ بھی پڑھ لے، ان دونوں سے اسی وقت شیطان بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرماتے. تو سوچیں نہیں، ہم اس پر بہت سوچتے ہیں. سوچنا ہے تو بس کچھ اور سوچے، نیکی سوچے، کسی کی بھلائی کرنے کو سوچے، لیکن برائیاں نہ سوچے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ میرے ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی. آپ لوگوں کی ہوئی؟ نہیں ہوتی، روزانہ ہوتی ہے. کس سے ملاقات ہوئی بھائی؟ شیطان سے. میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا ابن عربی تو بڑا عالم ہو گیا ہے. بڑے عالم تھے، کہ تو بڑا عالم ہو گیا. میں نے کہا ہاں ہاں. کہنے لگا میرے ساتھ آج مناظرہ کر لو. میں نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے ایک ڈنڈا دیا ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ڈنڈا ہے، میں یہ ڈنڈا استعمال کر کے تجھے یہاں سے دور بھگا دوں گا. مجھے تجھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان سے بحث کروں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے بحث نہیں کرنے کا. کوئی آدمی آتا ہے نا جس سے ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو بحث شروع ہو جاتی ہے، اس کا مطلب سامنے انسانی شکل میں شیطان آیا ہے. تو تم لا حول پڑھ کے بس جا بھائی، تو جیت گیا میں ہار گیا، بھاگو اسے سے، جان چھڑاؤ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مزے سے لمبا کرتے جھگڑا. تو تم شیطان کے ساتھ کبھی بھی جیت نہیں سکتے. اگر مومن ہو، دو شیطان جمع ہو جائے تو چلے گا، تو اس میں سے ایک تو مومن بنے گا کہ وہ لا حول پڑھ کے نکل جائے. بولے اس کو مجھے سمجھانے کی اور اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں مانے گا. شیطان کی صفت میں ماننا ہے ہی نہیں، اور فرشتوں کی صفت میں نافرمانی ہے ہی نہیں، یعنی ماننا ہی ماننا ہے. تو فرمایا میں تجھے بھگا دوں گا. اور واقعی اگر وہ بحث میں پڑ جاتے تو شیطان ان کے دلائل کو توڑ کر شاید ان کو کسی پوائنٹ پر لے آتا تھا. کہتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، جنہوں نے وجود باری تعالیٰ پر، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، جیسے آج کا ملحد ایتھیس کیا کہتا ہے؟ اللہ نہیں ہے. یہ آج کی سائنس جو کہتی ہے کہ اللہ نہیں ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے. تو فرمایا دلیل دو. تو انہوں نے دلیل دی. یہ امام تھے، اس کے ماہر سے، اس کے امام تھے. تو اللہ ہے، اس کے وجود پر انہوں نے دلیل دی. تو اس کے بارے میں دیکھو، تو فرمایا اس کے بارے میں 100 دلائل دیے. اس نے ایک دلیل دی، اس نے توڑ دیا. اچھا دوسری دلیل دی، اس کو توڑا. دوسری دلیل دی، اس کو توڑا. وہ باطل تھا، توڑتا گیا. وہ بڑے وہ دلائل اکٹھے کیے، 100 دلائل اکٹھے کیے. وہ بڑے خوش تھے کہ میں نے وجود باری تعالیٰ پر 100 دلائل بڑے ٹھوس اور مضبوط اکٹھے کر لیے ہیں. ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوگی. شیطان نے کہا کہ راضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے. آیا شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے. تو شیطان نے کہا دلیل دو. انہوں نے پہلی دلیل دی، شیطان نے توڑ دی. دوسری دلیل دی، شیطان نے پھر توڑ دی. یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب ان کی 100 دلیلیں ٹوٹ گئی. اب کیا کروں؟ 100 دلیلیں ٹوٹ گئی. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بہت پریشان ہوئے، مگر ان کا ایک شیخ کامل کے ساتھ تعلق تھا. شیخ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا نفع اس وقت میں ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے. شیخ چاہے کتنا ہی دور ہو، لیکن ان کی توجہات، ان کی دعائیں ہمیں اس گناہ سے نکال رہی ہوتی. اور اگر تعلق ہی ہمارا کسی اللہ والوں سے ہے ہی نہیں، تو پھر کس طرح سے ہمیں فیض ملے گا اور ہم بچیں گے کیسے؟ اس لیے کہتے ہیں دنیا میں چاہے وہ شیخ بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، زیادہ رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ نفع ضرور دیتا ہے. تو دیکھو ان کا بھی ایک شیخ کامل تھے، حالانکہ یہ خود اتنے بڑے امام تھے، تو وہ دلیلیں ٹوٹ گئی. تو پھر ان کے شیخ کامل سے تعلق تھا، رابطہ سلامت تھا. کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آنکھوں کے سامنے شیخ کی شکل نظر آئی غیبی مدد کے لیے، اور وہ بڑے جلال میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ راضی تم اس مردود کو کیا دلیلیں دینے میں لگے ہوئے ہو؟ تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کی ذات کو مانتا ہوں. کیا دلیل؟ رات میں بات آئی تھی کہ سائنس والوں کے سامنے کوئی دلیل مت دو، کیونکہ ہم نے خدا کو دلیل سے مانا ہے. بولو، ہم نے دلیل سے نہیں مانا ہے. ہم نے تو بس یقین کر لیا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، ہم نے کہا سچی بات. دلیل سے مانا ہی نہیں ہے. دلائل سے ماننا ہے تو کمزور ہوتا ہے. یقین سے مانو کہ میرے نبی نے کہا، ہم نے مان لیا.
اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. دلائل سے مانو گے تو ایمان بالمشاہدہ ہوا. تو ایمان بالغیب چاہیے اور وہ مضبوط ہوتا ہے. مشاہدہ تو آج ہے کل توڑ دیں گے. آج ہم نے ایک چیز کو مانا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, کل وہ چیز بدل گئی تو کیا ہو, تو ٹوٹ جائے. اور جو غیب سے مانا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے, تو نبی کی بات کبھی نہیں بدلتی. اس لیے سائنس کی بات ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. کچھ سال پہلے سائنس کچھ اور کہتی تھی اور ابھی کچھ اور کہتی, اور آئندہ کچھ اور کہے گی. تو وہ بدلتی جائے گی بات پھر. تو پھر وہ ایمان کیا ہوا جو بدل جائے؟ ایمان تو وہ ہے جو کہا وہی چلتا ہے. یہ سمجھے؟ تو انہوں نے, ان کے شیخ نے کہا کہ نہیں, بغیر دلیل کے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو مانتا ہوں. چنانچہ جب امام راضی رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں, تو اس کا جواب شیطان سے نہ بن سکا. اس طرح امام راضی کا ایمان محفوظ ہو گیا. اس کا جواب نہیں دے سکے. اس لیے ہمارا اگر کسی سے بحث ہو جائے تو کیا کہو کہ بھائی بغیر دلیل کے. کوئی بھی ایسا کوئی آدمی آئے کہ بھائی دلیل دو, تم جنت ہے, بولے دلیل دو مجھے. اس کو کہو لاہور پڑھو, بولے میں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں جنت ہے, بس مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ایمانیات میں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل وہ فتنہ چل رہا ہے جو کالج یونیورسٹی میں سب دلائل دلائل سے مانو. بولے بات دلائل سے سمجھو. تمہیں اللہ نے عقل دی ہے, تم کیا ہے کسی نے بتا دیا اور مان رہے ہو, یعنی ایسے عنوان سے آتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں یار تو بات تو صحیح کہہ رہے کہ کسی نے ہمیں سمجھا دیا اور ہم نے یقین کر لیا. فرمایا نہیں نہیں, اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, ہر چیز کو تو سوچو, اس کے دلائل ہوتے ہیں. اب عنوان بہت اچھا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے کہ ایمان جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے جنت جو ایمانیات ہے اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت ہے, جہنم ہے, حشر ہے اور سوال جواب ہے اور یہ اعمال کا حساب ہے, سارا ہم مانتے ہیں. یہ بغیر دلیل ایمانیات میں سے, اس میں دلیل کی بالکل ضرورت ہے. اس لیے ہم بچوں سے ہی اس کے سکھا دیتے ہیں کہ اب اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں, اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں, یہ ماننا ہے. کیا ہو تو ایمانیات کے اندر دلائل کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہم نے جیسا پڑھا ہے, نبی نے جیسا بتایا وہ مانیں گے. دلائل مسائل میں ہوتے ہیں, فقہ میں ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ لائے, کہاں سے لائے؟ بھائی قرآن سے, حدیث سے بتاؤ. تو ہے ایمانیات میں. اس لیے کبھی بھی جنت ہے اس کے بارے میں دلائل نہیں دینا, ورنہ ایمان مذبذب ہو جائے گا. ہاں, اور کچھ نہیں, یہ زمانہ ایسا ہے کہ صرف ایمان کو بچا کر لے کے گئے تو کامیاب ہو گئے. تو ایمان کو بچا کر لینے کا مطلب, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ عقیدہ رکھو کہ جنت جہنم کو ہم مانتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. آج کہتے ہیں تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ دنیا میں ہے, کیا دلیل ہے؟ دلیل لاؤ. یہ دنیا کو اللہ نے بنایا, کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل دو گے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں. بھائی اللہ نے بنایا, ختم. ہمارے نبی نے اس کی خبر دی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کتنے بجے؟ ہاں ذرا زور سے بولو. ہاں 36 منٹ, ٹھیک ہے. چند صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا, یہ اللہ کے پیارے حبیب, ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے پھانسی پر لٹک جانا اور آگ میں کود جانا زیادہ بہتر ہے. انسان جب محنت کرتا ہے دین کی تو اس کے اور ایک کیفیت آتی ہے خیالات کی, کہ ہر ایک اس میں سے گزرتا ہے, لیکن انسان کا کوئی رہبر نہیں ہوتا ہے, کسی اللہ والے سے تعلق نہیں ہوتا ہے. تو وہ اس کیفیت میں آ کر انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں, سمجھے؟ تو وہ یا تو کہیں جاتا نہیں ہے, تو وہی کیفیت اس کو اور ریوس کر دیتی ہے. اور اگر اس کو کوئی رہبر مل جاتا ہے تو انسان آگے نکل جاتا ہے. تو یہ کیفیت آتی ہے. اس لیے فرمایا ہر ایک انسان کا کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق ہونا چاہیے, اور تعلق اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ جب انسان پر ایسی کیفیت آئے تو فوراً پوچھ لے, ورنہ ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے. ایسے وساوس ہوتے ہیں.
تو یہ دیکھو صحابہ کے اوپر ایک کیفیت آئی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے حبیب ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارے یعنی اس خیالات کو ہم اظہار کر دیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو زیادہ بہتر، ہم خیالات کو اظہار نہ کریں، ایسے برے خیالات آتے ہیں۔ آگ میں کود جانا بہتر ہے لیکن اس خیالات کا اظہار ہم نہیں کر سکتے، ابھی اتنے خطرناک ہے کہ نہیں؟ تو بنسبت اس کے کہ ایسے خیالات ہمارے ذہنوں میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ بتاؤ، یعنی ہمارا دل تو کچھ اور کہتا ہے کہ میں تو برا بن گیا، کہ مجھے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی گندی باتیں آتی ہیں ہاں، جس سے میرا ایمان نکل جائے۔ تو شکل بری ہے، لیکن اب بری شکل اگر ہم نے خود اس کا وہ کیا تو ہم تو کہیں گے تو بہت برے خیالات ہیں، میں تو بگڑ چکا، میں تو یہ ہو چکا۔ اب اس کو لے کر اس کا نفس اس کو اور پیچھے کر دے گا اللہ سے، بلکہ ایسی باتوں کو اللہ والوں کے پاس جا کر جب کہیں گے جس سے تعلق ہوگا تو اس کی توجہ ہوگی۔ تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو کیا جواب دے رہے؟ فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ اب دماغ کچھ اور کہہ رہا تھا اور جواب کچھ اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ، یہ تو اچھی علامت ہے، تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ جب بھی برا خیال آئے اور بندہ اس کو ناپسند کرے تو یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کے دل میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ جی، یہ وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں اور آتے ہی رہیں گے، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو صحابہ نے پوچھ لیا تو ان کو ایک تسلی ہوگی نا، نہ پوچھتے تو وہی اندر گھومتا رہتا تھا، اور ہم پوچھتے نہیں، ہمارے پر بھی آتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے اللہ تک جانا ہے، تو اللہ تک جاؤں گے تو یہ گھاٹی آئے گی، تو پوچھو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ تم خود ہی پیچھے پیچھے رہتے ہو، آگے نہیں چل سکتے، تو یہ پوچھنا چاہیے۔ ایسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑے سڑک ہے، اس پر بس بھی چل رہی ہے، کار بھی چل رہی ہے، گدھا گاڑی بھی چل رہی ہے اور سائیکل والا بھی چل رہا ہے۔ اب یہ مختلف لوگ اس سڑک پر جا رہے ہیں تو کار والا پریشان تو نہیں ہوتا کہ گدھا گاڑی والا یہاں پر کیوں چل رہا ہے، اس کو تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا ذہن، انسان کا جو ذہن ہے وہ ایک شارع، ایک روڈ کے مانند ہے، موٹر وے کے مانند ہے۔ اس موٹر وے کے اوپر مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے، جو خیالات ہمارے اندر آتے ہیں نا وہ آتے رہیں گے، کیونکہ دماغ کا کام ہے خیالات کا لاتے رہنا۔ تو فرمایا خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، نفس کی طرف سے کبھی شیطان کی طرف سے کبھی رحمان کی طرف سے خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن مومن کو چاہیے کہ وہ خیر کے خیال اپنائے اور اس کے بارے میں سوچے، اور جو دوسرے قسم کے وسوسے اور خیالات ہو ان کو اپنے ذہن سے ہی نکال دے اور ان کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ جب آپ ان کے اوپر دھیان ہی نہیں دیں گے تو آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ جیسے مثال دیں، روڈ وے پر سائیکل بھی چل رہی ہے تو کبھی آپ دھیان دیتے سائیکل پر؟ ارے بولے اپنا کام ہے، اپنی کار ہے، اپنے لے کے چلو۔ سائیکل والا کار والے پر دھیان نہیں دیتا، وہ کیا کہتا ہے بھائی میں تو اپنی، اب دیکھو روڈ وے پر ہر ایک اپنی اپنی دھیان میں چل رہا ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا یار یہ کیوں آیا ہے اور کہاں سے آیا ہے، یہ کیوں ادھر جاتا ہے، اس پر تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے ہی ہمارے دماغوں میں بھی خیالات آتے رہتے ہیں، اچھے اور برے، اس میں اچھے خیالات ہو لے کے چلتے رہو، برا کو نکال، بھائی اس میں مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ کیوں اور یہ ایسا کیوں، ہمیں اس کو پڑھنا ہی نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا، چلتے رہنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانے کی بنسبت جل کر راکھ ہو جانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا ہے۔ شیطان وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، گھما نہیں سکتا۔ اب شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر تو گناہ نہیں کروا سکتا، وسوسے ڈالتا ہے، تو اس وسوسے کو ہم زیادہ بڑھا کر گناہ میں چلے جاتے، وہ ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتا، اس نے تو ایک نقطہ ڈال دینا ہے
کسی کے بارے میں کچھ ڈال دیا، اب ہم کیا کرتے، اس کو اتنا سوچتے ہیں کہ اس کی بدگمانی ہوگی، پھر اس کی غیبت بھی کرتے ہیں، پھر اس پر حسد بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب ہم نے کیا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ خالی ایک عمل ڈال دیا، اس کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پر سوچنا، تو شیطان کا کام ہے کہ ہاتھ پکڑنے وہ وسوسے ڈالتے ہیں، فرمایا برے وسوسوں کو فوراً نکال دو۔ تو فرمایا وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے، اس وسوسے کو ماننا یا نہ ماننا یہ تو بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بندے کو وسوسے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے اس ذکر و اذکار کی جو محنت ہے، اللہ والوں کی صحبت کی جو محنت ہے، اس کے اندر سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ ہم لا حول پڑھ کر اپنے وساوس کو دور کر سکتے ہیں، اور اچھے وساوس پر، اچھی چیزوں پر ہم اپنا گمان لگا سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وسوسوں کی وجہ سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے ہے کہ نہیں بیماریاں بہت سارے اس میں، کہ وسوسوں کسی پر بہت زیادہ ہے، کسی پر کم ہے، وسوسوں ہی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ او جی پتہ نہیں میرا ایمان ہے بھی یا نہیں۔ بہت سارے بیچارے بہت ڈر جاتے ہیں کہ ارے میں تو اتنے وسوسے آتے ہیں، یہ کروں وہ کروں، سارے گناہ کے وسوسے آتے ہیں۔ تو بھائی آپ کا ایمان کیوں نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں میرے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں۔ بھائی خیال آنے سے کوئی انسان ویسا تو نہیں بن جاتا، خیال آنے سے کوئی انسان ویسا تو نہیں بن جاتا۔ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آئے کہ فریج میں شربت پڑا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ذہن میں خیال آئے فریج میں، دیکھ سب کے منہ میں پانی آ گیا، فریج میں شربت پڑا ہے، میں اٹھ کر پی لوں، یہ خیال آ رہا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کتنی بہترین مثال دی یہ وساوس والوں کے لیے۔ تو آپ کہوں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو ایسے ہی ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، گناہوں کے اگر ایسے وساوس آ گئے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ آج بیچارے پریشان ہیں، نوجوان بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، سب کہ یار ہمیں تو بہت تو سمجھتے ہم گنہگار ہیں اور ہم پریشان ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مثال دی کہ اگر ہمیں پینے کا جی چاہ رہا ہے، فریج میں یہ بھی ہے، کھانا بھی ہے اور وہ بھی ہے، اب جتنا بھی اس پر تم سوچو روزہ ٹوٹ جائے گا جب تک کہ کھا نہ لو، ہے نا؟ سوچنے سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے گناہوں کے خیالات اگر سوچتے رہے، اس تو نکالنا ہے لیکن نہیں نکل رہے تو سوچتے رہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پکڑ نہیں، جب تک کہ اس گناہ، اس وسوسے پر عمل نہ کر دو۔ جیسے عمل کرو گے تو پھر پکڑ شروع ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو سوال آپ نے کیا نہیں، لیکن یہ ذہنوں میں ہو تو نکال دو، آتا رہتے وساوس، لیکن اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آواز دے رہا ہے بھائی کہ بند کرو؟ چلو فرمایا تو دیکھو کہ اٹھ کر پی لو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، جب تک آپ پیئیں گے نہیں اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے یہ خیال 1000 مرتبہ آپ کو آ جائے۔ اسی طرح جب تک اس وسوسے پر عمل نہ کیا جائے تو وسوسہ انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے وسوسے سے پریشان نہ ہو، اس کو نکالنے۔ اور ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، وہ کہ ہر انسان کے جسم کے اندر نجاست کسی نہ کسی حد میں ہر وقت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں نجاست ہر وقت ہے، پیشاب، پاخانہ، لیکن جب تک وہ انسان کے جسم سے خارج نہ ہو اس وقت تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بھائی اندر ہے تو کیا وضو ٹوٹ جائے؟ نہیں، جب تک خارج نہ ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اب کوئی بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ میں کیسے نماز پڑھوں، میرے تو پیٹ میں پاخانہ ہے، تو یہ تو بیوقوفی ہوئی۔ تو کہتے میں کیسے، میں تو نجاست ہے میرے تو پیٹ میں، تو نماز کیسے پڑھو؟ تو کیا کہوں گے کہ اس کا علاج کراؤ دماغ کا، یہی کہیں گے، کیونکہ پیٹ میں نجاست تو وضو ہو جائے گا، تیری نماز بھی ہو جائے گی۔ تو فرمایا پیٹ میں پائے تو بیوقوفی کی والی بات ہوئی، لہذا وساوس کے آ جانے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے وساوس کو نظر انداز کر دینا چاہیے،
اور نیک خیالت کے بارے میں سوچنا چاہیے. جی ہاں، جو انسان وسیع النظر ہوتا ہے، اس کی نظر چوڑی ہوتی ہے، یعنی وسعت نظر ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے اعتراضات دوسروں پر کم ہوتے ہیں. تنگ نظر ہوتا ہے وہ زیادہ اعتراض کرتا ہے. جس کی وسعت نظر ہوتی ہے، جس کے خیالات ذرا اچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا دوسروں پر اعتراضات بہت کم ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کو دوسروں پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. تو ہمیشہ بڑا دل رکھو. کیا رکھو؟ ہم بہت چھوٹا سا دل رکھتے ہیں. بڑا دل رکھو. یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر اعتراض کرتا پھرتا ہے، اس کا اپنا معاملے سے، اس کا اپنا معاملہ ہے اس سے زیادہ برا ہوتا ہے. اپنا معاملہ ہم دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ہم برے ہوتے ہیں. تمہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے، اور مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے. رکھیں گے؟ مومن کے بارے میں بھی نیک گمان، اور خاص کر کے بیوی کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے. اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے بارے میں بھی نیک گمان رکھے. کسی کی ایک بات کے اندر اگر برائی کا پہلو نکلتا ہے، کسی کے اندر اگر کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے، تو اگر کوئی اچھائی کا پہلو بھی تو نکل سکتا ہے نا. ہاں، تو آپ اسی اچھائی کے پہلو کے بارے میں سوچے، اس کے ساتھ خیر کا گمان رکھے. حتیٰ کہ اگر 70 برائیوں کے پہلو اس کے اندر نکلتے ہو اور ایک اس کے اندر خیر نکلتا ہو، تو فرمایا برائی کے 70 پہلوؤں کو نظر انداز کر دو، اور ایک پہلو کو قبول کر لے اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو. یعنی 70 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے، تو پھر اسی کو لے لو اچھائی کو، اور 70 کو چھوڑو. دیکھو شریعت اس کو کہتے ہیں شریعت. ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے ہم بگڑے ہوئے کہ ہم کیا ہے، اس کے اندر 70 نیکیاں ہیں، 70، لیکن ایک برائی ہے، ہم اس کو لے کے چلتے. ہماری عادت ہے، ہر بولو ہے کہ نہیں؟ ایک نیکی برائی ہے، اس کو لے کے جو 70 ہے اس میں سے تو لے. اور یہاں تو کیا کہہ رہے اللہ کے رسول؟ فرمایا کسی کے اندر 70 برائی ہے اور ایک نیکی ہے تو اس پر نظر ہو. تو آج ہماری عادت ہے نیکی کو لینے کی ہے ہی نہیں، ہمیشہ برائی پر نظر ہوتی ہے. تو اس کو چینج کرنے کا نام ہی اصلاح ہے. کہ بعضوں نے پوچھا کہ ہماری اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی کیا علامت ہے؟ تو اس علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کسی کی پہلے برائیاں لیتا تھا، اب اس کی اچھائیاں لے رہا ہے، اس کی اصلاح ہو رہی ہے. یہ علامت اس بات کی کہ اس کی اصلاح ہو رہی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی علامتیں نہیں آتی ہے تو ابھی تک اصلاح نہیں. تو اس کی اصلاح میں سے ہے، اس سے اس کا دھیان رکھیں. تو اس طرح انسان بدگمان کے گناہ سے بچ جاتا ہے. اب جو فساد ہوتا ہے نا آپس میں بڑوں میں، اس فساد کی کیا وجہ ہے؟ اس کے 4 مرحلے ہیں فساد کے. بڑوں کی لڑائیوں میں 4 مرحلے ہیں، یعنی 4 اسٹیپ آتے ہیں. سب سے پہلا جو ابتدا ہوتی ہے نا، وہ بدگمانی، لڑائی کی پہلا مرحلہ بدگمانی، پہلا اسٹیپ بدگمانی. عام طور پر پہلے بدگمانی آتی ہے. شیطان بندے کے دل میں دوسروں کے بارے میں الٹے سیدھے خدشات، وساوس ڈالتا ہے، جن کا اکثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جب وہ دل میں پختہ ہو جاتے ہیں، وہ وساوس دل میں جم جاتے ہیں نا، تو دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ کینہ. اور یوں جھگڑے کی بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے. وساوس کو جمنے مت دو. ہاں، وہ جم جاتے ہیں تو کینہ، اور پھر اس کے بعد اب جی چاہتا ہے کہ میں اس کو لوگوں کے سامنے کھول دوں. حالانکہ حقیقت کچھ نہیں، لیکن اس کو اتنا سوچا، اتنا سونا کہ وہ جم گیا سوچنے کی وجہ سے. دوسرا مرحلہ غیبت ہے. تو پہلے تو اندر ہی اندر تھا، بولا کسی کو نہیں تھا، اور ابھی بھی توبہ کر لیتا تو ویسے ہی معاف ہو جاتی تھی، کوئی پکڑ نہیں، ویسے بھی پکڑ نہیں. لیکن اگر اس کو نکالے گا نہیں، یعنی اندر اندر اس کو حسن زن سے بدلا نہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں جا کر غیبت کی شکل میں نکل جائے گی. غیبت کا مطلب کہ اس کو تم نے باہر نکال دیا. جیسے ایک آدمی کے فریج میں شربت ہے، جو مثال آئی نا کہ ٹھنڈا شربت ہے، اب وہ جتنا بولتا جائے گا
اگر اسٹاپ نہیں کرے گا تو بولتے بولتے اس کے دماغ پر اتنا چڑھ جائے گا، جا کے پی لے گا، جا کے پی لے گا. کیوں؟ کہ وہ اتنا بولا ہے کہ اس کے دماغ میں چڑھ گیا اور بھول جائے گا کہ کچھ ہے، اور جا کے پی لے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اسٹاپ کر دو تاکہ اس کی طرف تمہارا دماغ نہ جائے، کیونکہ منع کر دیا روزے کی حالت میں. کھانے کے تذکرے اور اس کے تذکرے تو کرتے کرتے انسان کے دماغ، تو ایسے ہی وساوس اور بدگمانی جب کسی کے دماغوں میں زیادہ چڑھ جاتی ہے تو پھر وہ غیبت کی شکل میں نکل جاتی، اور غیبت کی شکل آ گئی تو پکڑ. تو یہ ہے کہ فساد کہاں، فساد تو بعد میں شروع ہوگا، پہلے تو یہ ہوگا. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ غیبت. دوسرے مرحلے میں جس کی بدگمانی دل میں پیدا ہوئی، بندہ اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے. بدگمانی غیبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئی اور اس کی غیبت کرنی شروع کر دی، اس کے بارے میں کومنٹس، تبصرے دینے شروع کر دی، اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ لڑائی اور جھگڑا. اور تیسرا اسٹیپ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد ہوتا ہے. جب غیبتیں شروع ہو جاتی ہے تو دوسرے کو پتا چلتا ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر بھائی جس کو پتا چلا تو پھر کیا ہوگا؟ ارے بولو نا، ظاہر آئے گا ڈیفنس کے لیے، بھائی کیا ہوا، یہ تو نے کیا کر دیا، میں نے کب ایسا کیا تھا، میں نے کب کیا تھا. اب وہ شروع ہو جائے. تو تیسرا مرحلہ جھگڑا. پتا چلتا ہے تو وہ 2 کی 4 سنا. کتنی سناتے؟ یہ 2 کی 2 ہی سنائے گا، 4 سناتے. آپ لوگ بھی اسی میں سے ہیں نا؟ ہاں ہاں، ہم اسی میں سے تو ہے. کسی نے 1 سنائی تو ہم 2 سنائے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ وہ 2 کی 4 سنائے گا، پھر ایک دوسرے پر گولہ باری شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ کبھی براہ راست ہاتھ پائی کی نوبت بھی آ جاتی. پہلے کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان میں وہ 1 سناتا ہے، یہ 2 سناتا ہے، وہ 2 سناتے، 4 سناتا، چل گئے. پھر اس کے بعد اس سے بھی آگے کیا ہوگا؟ پھر ہاتھ شروع ہو جاتے ہیں اور جھگڑنا شروع. چوتھا مرحلہ قطع رحمی. پھر اس کے بعد یہ قطع رحمی میں چلا جاتا ہے. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ بدگمانی سے. تو وہیں پر اسٹاپ کر دیتا تو آگے کے سارے مرحلے بچ جاتے تھے. جب چپکلش یعنی رنجشیں اور جھگڑا اس حد تک بڑھ گئی تو اس کے بعد چوتھا قدم ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ختم کر لیتے ہیں. بول چال، آنا جانا بند ہو جاتا ہے. اسے قطع رحمی کہتے ہیں. یہ بھی بڑی گناہ کی بات ہے، قطع رحمی. معلوم ہوا کہ شیطان اور نفس بدگمانی سے سفر شروع کرواتا ہے اور قطع رحمی تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. ہاں، بدگمانی سے شروع کیا تھا، قطع رحمی تک پہنچا دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ شب قدر میں بھی قطع رحمی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت نہیں. تو دیکھو اس نے کہاں تک ہمیں لے گیا یہ نفس، کہ اب اس کی مغفرت ہی نہ ہو. اب یہ دعائیں مانگ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، سب کچھ نیک اعمال کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور عورتیں مردوں سے زیادہ عمل کرتی ہیں، لیکن قطع رحمی کی بنیاد پر ان کی وہ عبادت سے اوپر ہی نہیں جاتی، ان کی مغفرت ہی نہیں ہوتی، ان کی ترقی ہی نہیں ہوتی. تو یہ ہے، معلوم ہوا کہ شیطان اور نفس بدگمانی سے سفر شروع کرواتے اور قطع رحمی تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ قطع رحمی ایسا گناہ ہے کہ شب قدر میں بھی قطع رحمی کرنے والے کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں. اللہ اکبر. سوچیے کہ سب بدگمانی انسان کو کہاں تک لے کر جاتی ہے. اس لیے پہلے قدم پر ہی شیطان کو روک دیجیے، پہلے قدم پر ہی شیطان کو روک دیجیے اور دوسرے کے بارے میں نیک گمان رکھنے کی عادت بنا لیجیے. کیا گمان رکھنا ہے؟ انشاءاللہ اس اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ہر ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے. ہاں، یہاں پر اس کی مشق کریں. جتنے دین بھی ہیں ہم بستی والوں کے بارے میں بھی اچھے گمان رکھیں، آپس میں بیٹھے ہوئے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اس کی مشق کرو. ذرا سا وہ کچھ آئے، کیونکہ اتنی بڑی مبارک راتیں ہیں، وہ ڈالے گا. وہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ڈالے گا. کیوں؟ کہ نفس تو ہمارے ساتھ میں ہے کہ چھوڑ کر آئے؟ ہے کوئی جو نفس کو بھی چھوڑ کر آیا؟ شیطان کو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نفس تو اندر ہی ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ایسے کام کرائے گا. تو ہمیں اس کی مشق کرنی ہے کہ ہمیں کوئی بدگمانی نہیں کرنی.
ہمیں تکلیف آ جائے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن کیا اس کی وجہ سے ہوئی، اس کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں۔ کسی نے ہمیں کچی نیند میں اٹھا دیا، یار یہ آدمی کیسا ہے سمجھتا نہیں، بس ہم اپنی تکلیف برداشت کر لیں، نہیں آدمی بہت اچھا بیچارہ بھول گیا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، اچھا گمان رکھیں۔ تو اس کی مشق کریں گے تو گھر پہ جا کر ہمیں عادت ہو جائے گی۔ تو پہلے قدم پر ہی شیطان کو روک دیجئے اور دوسرے کے بارے میں ایک گمان رکھنے کی عادت بنا لیجئے۔ دل کو یہ سمجھائیے کہ میرے اپنے ہی مسئلے کون سے تھوڑے ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچتا رہوں۔ میرے اپنے مسئلے ہیں، میرا ہی بوجھ میرے سر پر اتنا ہے کہ قیامت کے دن اس بوجھ کو اٹھا پائی تو بہت بڑی بات ہے۔ خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں کیوں میں کوئی رائے دوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ میری خطاؤں کے بارے میں مجھ سے سوال کر لے۔ تو دوسروں کے معاملے کو آپ ہمیشہ لائٹ لیا کریں اور نفس کے بارے میں اپنے آپ کو ہمیشہ ٹائٹ کیا کریں۔ دوسرے کے بارے میں کیا کریں گے؟ لائٹ لیا کریں، ہلکا کر دیں، اور اپنے بارے میں برابر ٹائٹ کہ نہیں میں برا ہوں دوسرا اچھا۔ جب آپس میں رنجش ہوتی ہے نا تو ظاہر میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہے۔ رنجش جو ہوتی ہے اس میں بھی کچھ وجوہات ہے۔ کتنا بجے سمجھے؟ عموماً 5 وجوہات کی وجہ سے آپس میں رنجش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان 5 وجوہات کو کل بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ آج تو پہلی مجلس تھی، چاہیے کہ ساری بہنیں جو سن رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی بتا دے کہ بھائی درس شروع ہو چکا ہے، بیانات شروع ہو چکے ہیں، تو یہ 10 دن بہت اہم باتیں ہوگی، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے نوٹ لکھے اور اس کی مشق کرے۔ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو روز مرہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اس لیے کوئی بڑی بڑی باتیں، دین کی تو بہت اونچی اونچی بھی باتیں ہیں، لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو اپنے آپ کو بنانا ہے، ہم بننے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمارے اندر اب یہ بدگمانی ہر مرد ہر عورت میں ہوتی ہے، ہاں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم دھیان توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، بہت ہی بڑا نفع ہوگا اور ہماری زندگی ایک صحیح راستے پر آ جائے گی، اور اس مبارک مہینہ، مبارک راتیں اور مبارک ایام جو چند باقی رہ گئے ہیں اس کی برکتیں ہم سمیٹ لیں، تاکہ پورا